اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ الہداة المہدیین المعصومین المیامین المنتجبین الہداة المہدیین المقربین المعصومین قد طہرہم اللہ تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارض روح و ارواح العالمین لہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابراہیم علیہ السلام نقلا عنہ تعالی تبارک و تعالی انی ارا فی المنام انی اذهبک فانظر ما ترى صلوات اللہم صل علی محمد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو کہ میں نے خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کرتے ہوئے، اب آپ کی رائے کیا ہے، آپ کو کروں میں ذبح یا نہ کروں؟ تو ظاہر ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم آج عید الاضحیٰ کے متعلق تھوڑی سی آپ کو بریفنگ کرتے ہیں، تھوڑی سی اس موضوع کے متعلق۔ تو عید الاضحیٰ اگر لٹرلی یا ایٹمولوجیکل اپروچ ہم اس میں کریں تو عید کے جو لفظ ہے عید عود سے نکلا ہے، پلٹنا، جس حالت میں پہلے تھے اسی میں پلٹنا۔ اگر ہم عید الفطر کی بات کرتے ہیں تو رمضان مبارک سے پہلے کیا حالت تھی؟ کھاتے پیتے تھے اور آرام سے جو کچھ تھا، کوئی منع نہیں تھی، اور جو روٹین لائف تھی اسی پر واپس پلٹنا۔ رمضان مبارک کے 30 دن کی گیپ کے بعد پلٹیں گے کہاں؟ اسی چیز کی طرف جہاں، یا ابھی جو قربانی ہے، یہ عید ہے، اب ہم یہاں قربانی دے رہے ہیں، صحیح ہے، قربانی کریں، مناسک کر رہے ہیں، مناسک کے پلٹنے سے ہمارے آ جائیں گے روزمرہ کے اور روٹین لائف ریپیٹ ہو جائے گی۔ یہ عید کے ایٹمولوجیکل اس کا ٹچ ہے۔ اور رہا اصطلاحی معنی اس کا، ان ڈیفینیشن ایک ہے جس کو اصطلاحی معنی یعنی ڈیفینیشن ان دا ویو آف دا اسکالرس آف دس ٹاپک، اوکے، وہ اس کو کیسے وہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ شریعت میں ہمارے پاس علامہ راغب اصفہانی جو مفردات میں اس کا ذکر میں نے کیا، اور وہ کہتے ہیں فی الشریعہ بیوم الفطر و یوم النحر۔ یہ تو میں نے لٹرل میننگ بتایا، لیکن شریعت میں اسے کیا مانا ہے؟ روزے عید فطر اور عید قربان، نحر یعنی قربان۔ عموماً نحر کرتے کس کو؟ اونٹ کو، جو آپ کو معلوم ہے۔ تو اس کو ہم عید وہاں سے لے کے لٹرل میننگ سے لے کے کہاں لے گئے؟ روزے فطر اور روزے قربانی اس میں۔ لما کان ذلک اليوم مجعولا للسرور فی الشریعہ، کیونکہ اس دن کو خوشی کے لیے شریعت میں قرار دیا گیا۔ یہ 2 دن چاہے فطر کے ہوں رمضان کے بعد، یا جو ہمارے وہ عید الاضحیٰ مناسک کے بعد جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ کما نبہ نبی بقولہ، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب۔ یہ اپروچ ہے ایک چیز کے، جب گریڈس ہونا تو آپ ایجوکیشن سسٹم کو کیسے کرو گے ڈیفائن؟ پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، بیچلرز ڈگری، یا پرائمری یا بلو پرائمری لیول؟ ایجوکیشن سسٹم کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، بس اس کی ڈیفینیشن ویری کرے گی اکارڈنگ ٹو دا گریڈس اینڈ سٹراٹاس، ٹھیک ہے۔
اگر آپ پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں وہ بھی ایجوکیشن ہے، اور MBBS بھی ایجوکیشن، لیکن ایجوکیشن میں اسپیشلائزیشن ہے، ہائی گریڈ ہے، لو گریڈ ہے. بس یہ گریڈ کے حساب سے ڈیفائن کرنا ایک ایسے ورٹیکل اور جس میں ورٹیکل ایک ایسی ریئلٹی کو جس میں مختلف گریڈس ہوں، تو ڈیفینیشنز اس میں کیا ہو جائیں گی؟ ویری ہو جائیں گی. بس عید قربان اگر آپ بچے سے کہیں عید قربان کیا، عید فطر کیا ہے، وہ کہے گا پٹاخے چھوڑنا، ہاں نہیں عیدی لینا. وہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. بس اگر کوئی اور ڈیفینیشن دے دے، وہ کہے شریعت میں اس طرح ہے، اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام نے، یا روزے کی خوشی میں اس طرح، یہ دوسرا اپروچ ہے. تیسرا آپ عارف سے پوچھے، وہ اپنے اینگل سے کہے گا. جیسے آپ نے آج کل ویڈیوز وغیرہ میں سنا ہوگا کہ عید قربان سے پہلے بھائی اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، پھر اس بیچارے دمبے کو، اس بھیڑ کو قربان کرنا ہے یا اپنے نفس کو قربان کرنا ہے. تو یہ مسائل، یا کھانا پینا ہے، یا بھیڑ کو دے کے دوسروں کو دینا، ذبح کرنا ہے، یا نئے کپڑے پہننے ہے. کیا تعریف اس کی؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ سارے ہیں. اکارڈنگ ٹو گریڈس ایچ اینڈ ایوری ڈیفینیشن ول میچ ٹو اٹس اکارڈنگلی ارینجڈ گریڈ آف the Eid, which is a verticular reality, having grades. بن پٮ۪ٹھٕ ہیوٚر تامَتھ. اس لیے یہ آپ اس جو تعریف کو آپ نبہنا بقولی ایام و اکل و شربین، یہ رسول مثلا راغب مفرد علامہ راغب کہ یہ وہ دن ہے جب کھا پیو. عید کھانا پینا. تعریف غلط نہیں ہے، صحیح ہے اپنے حساب سے. اور سارا یستعمل العید فی کل یوم فیہ مسرہ. اس کے بعد عید ہر چیز کو جس میں آپ کو خوشی ہو اس کو عید کہا جاتا ہے. یہ علامہ اصفہانی کہہ رہے. ہاں بھلے اس کے لیے پھر وعلی ذلک قولہ تعالی، یعنی ہر چیز میں آپ کو خوشی ہو جائے تو اس کو آپ عید کہہ سکتے ہیں. یہ ایک تیسرا اپروچ ہے اس کا ڈیفینیشن کا. تو اس کے لیے وہ سورہ مائدہ سے استشہاد ایویڈنس لے رہے ہیں. قولہ تعالی، فرمایا خدا تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی زبانی، انزل علینا مائدہ من السماء، خداوند آسمان سے مائدہ سفرہ، ایک کھانے پینے کا انتظام کر دے، نازل کر دے. تکون لنا عیدہ، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. یعنی کیا؟ مسرت، خوشی. بس یہ معنی. پھر والعید کل حالت تعاود الانسان والعائدۃ کل نفع یرجع الی الانسان من شیء ما. عید ہر وہ حالت ہے جو پلٹتی ہے جس میں فائدہ ہو، اور انسان کسی چیز سے دوبارہ رجوع کرے جس میں اس کا فائدہ ہو. سیدھی سی بات ہے. ہم پہلے آرڈنری لائف کر رہے تھے، پھر ہم نے روزہ رکھا، اور روزے میں ہم جناب علی کچھ خاص انجام دے رہے، اور اس خاص سے ہمیں کوئی خاص فائدہ ہوا، اور پلٹتے ہیں پھر اس فائدے کو لے کر اسی آرڈنری لائف. یہاں بھی قربانی دے کے ہم نے خاص کام انجام دیا، اور اس کے بدولت ہمیں کوئی ایسی چیز حاصل ہو جاتی ہے جس کو لے کے ہم آرڈنری لائف میں پھر آ جاتے ہیں، اور ہمیں خوشی کے ساتھ انٹری ملتی ہے. اب یہ ہوگا عید کے معنی لٹریری اور اصطلاحی. صحیح. اضحیہ قربانی کو بولتے ہیں، عید قربان. ٹھیک ہے. قربانی اضحیہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ ہم اس کو لے لیں گے تو قربانی ہم نے بتا دیا تھا لٹرل میننگ ہے، لیکن اصطلاحی معنی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لمعہ دمشق میں اس کی تعریف کرتے فرماتے ہیں، ہی ما یذبح یوم الاضحیٰ تبرعا، وہ قربانی جو روزے عید، روزے اضحیٰ، یہی قربانی کے دن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں.
मुतलकन, चाहे मक्का में करे चाहे कहीं भी दुनिया में मुसलमान हो, वो ये कुर्बानी उस दिन करते हैं। भले तो अब हदी भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हदी। हदी वही वाजिब जो आप कुर्बानी करनी होती है हज में, और उसमें उसको हदी बोलते हैं। अल्फाज की डिफरेंस बता रहा हूँ। व यबलुगुल हदी महिल्ला, वो पहुँचाए मिना तक अपने उस कुर्बानी को, उस भेड़ को या बकरी को या किसको ऊँट को, तो वहाँ उसको ज़बह कर। पर दो वर्ड यूज़ हुए, अज़हिया भी और हदी भी। फिर अब ये जो है हमारे पास, आप जो कुर्बानी करते, मैं ये एक कॉमन अप्रोच बता रहा हूँ, ईद कुर्बान का कॉमन अप्रोच। एक अप्रोच मैंने बताया खाना पीना, जैसे मैंने बताया खाना पीना, और दूसरा आप जो कुर्बानी करते हो उस कुर्बानी को क्या करते हो, खुदा की राह में ज़िब करते हो। ठीक, तो उसको करना क्या है, तो उसको आपने एक हिस्सा अपने लिए रखना है, एक हिस्सा आपको जो रिश्तेदार है, हमसाया है, ठीक, और उनको देना है, और एक हिस्सा आपने देना है जो मिस्कीन है, गरीब है, वो अपने सबील है, ज़रूरतमंद है, उनको देना। सिले रहम इज्तिमाई और खानवादगी, डोमेस्टिकल एंड फैमिली, और जो आपके सोसाइटी में सिले रहम इंशाल्लाह कोशिश कर, दुआ करें कि वो किताब पूरी हो जाए। बहुत ही वास्ट बहस है, उसमें अकायद भी आ जाते हैं, अहकाम भी आ जाते हैं, और सोशल हमारे टाइज भी आ जाते सिले रहम में, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में। तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से हदीस नकल की है इस बारे में। पूछा, इन्नमा जअल अल्लाह हादल अदहा, खुदा ने कुर्बानी क्यों करा दी, ये एक अपरेंट माना है इसका, सही, ये गलत नहीं है, ये फ़िक़ही माना है इसका। तो वो है लितशिया मसाकिनुहुम मिनल लहम फातिमुहुम, ताकि वो जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन है, फ़कीर है, उनको आप क्या दे दो, इस गोश्त का, कुर्बानी का ये दे दो। उनको गोश्त खाने को मौका नहीं मिलता, इस बहाने वो बेचारे गोश्त भी खा लेंगे। तो ये एक फ़लसफ़ा है पीछे, काज ऑफ जो हमारी कुर्बानी है उसका एक फ़लसफ़ा ये भी है। मैंने कहा गलत है, ये एक लॉन्गिट्यूड वर्टिकल, इसका एक एलिवेटिव रियलिटी है, जिसके हर ग्रेड, जो इंसान जहाँ पर है उतना ही अप्रोच करेगा, और वो जिसके उस ग्रेड के मुताबिक अहकाम है उनको अंजाम दे देगा। तो अगर कोई ये करे गलत नहीं है, हादा मबलगुहुम मिनल इल्म, इनका अप्रोच इतना ही है। आप हाई स्कूल के बच्चे से क्या चाहते हो, आप उसको रिसर्च कोई टॉपिक तो नहीं दोगे, सही है, तो अगर उसको करना चाहे, अभी नहीं करना, उसका अपना लेवल है, तो वो गलत नहीं है। अगर स्कॉलर को वो दोगे वो शायद गलत हो जाए, लेकिन उस लेवल पर वो सही है। यानी पास इस्लाम एक अनलिमिटेड वर्टिकल चेन ऑफ ग्रेड्स है, जिसमें जो जहाँ है उतना ही उसको इस्लाम को की डेफिनेशन मिलेगी, उतना ही पहचान पाएगा। लेकिन स्टॉप करना गलत है, स्टॉप करना गलत है। जैसे आप किसी ने मैट्रिकुलेशन किया, वो मैट्रिकुलेशन को के अंदाज से ही एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन को डिफाइन करेगा, सही है ना, लेकिन उस पर स्टॉप नहीं करना है, और भी हाई ग्रेड्स है। ये गुनाह है, ये गुनाह है अगर उस पर स्टॉप करे। से शेख मुताहिर रहमतुल्लाह फरमाते कि हमें क्या करना चाहिए, जहालत गलत नहीं है, जहालत से स्टार्ट होना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ और अब और क्या है, आगे जाए। अगर कहे नहीं यही है, मैंने आगे नहीं बढ़ना, इस बदतरीन हालत है इंसान की, बदतरीन हालत है। तो जहालत पे कंप्रोमाइज़ नहीं, जहालत इसको बोले जहल बसीत। जहल बसीत is ब्यूटी, one who doesn't know except that I don't know, so I have to follow to gain the knowledge। अच्छी बात है। लेकिन अगर कहे I don't know, पास I don't want anything to know, तो गलत है, वो गलत है। इसलिए कहा फ़कुलू मिन्हा वातिमू
البائس الفقیر، پس اس قربانی کے گوشت میں کھاؤ، تم بھی کھاؤ، رشتہ داروں دوستوں کو بھی دے دو، اور باعث الفقیر کو بھی دے دو. ٹھیک ہے. اب ایک اور اپروچ ہے اس قربانی کا. ابان ابن محمد امام جواد نوے امام علیہ السلام سے روایت نقل کرتے، کہتے ہیں کہ ما من عمل افضل یوم النحر من دم مسفوکن، روز کا آج کے دن جو ہے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اس بکرے یا قربانی ہے جو ہمارے پاس جانور ہے، اس کا خون بہانا. اب کوئی کہے گا بابا اسلام میں ہی اچھی عبادت ہے خون بہانا. نہیں، اس کا میں اس کے بعد تھوڑا ٹچ دوں گا کہ اس کا جو اسپریچول ہائی گریڈ ورژن ہے اس کے عنوان سے واقعاً آپ کو لگے گا بیڑ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس سے پہلے قربانیاں ہیں جو دینی ہے، بیڑ آخر میں، بیڑ آخر میں. یعنی اگر وہ ہو جائے، مجھے بتائیے حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلہ. کس کو جمیل کہہ رہے؟ ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام کی خون پاک کا گرنے پر کہہ رہے جمیل ہے، یہ خاندان نبوت لٹنے پر کہہ رہے جمیل ہے. یہ بھی اسی طرح ہے. اگر اس خون پاک کو، حجت خدا کا گرنا زمین پر ایک پیچھے موٹیو ہو، اعتقاد ہو اور خدا کی تابعداری اور اوبیڈینس ہو تو بیوٹی بن جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے امام حسین اپنے آپ کو ذبح کر چکے ہیں، پھر بدن مبارک شہید ہوا. ہاں جی، جب علی اکبر کو روانہ کیا والا دنیا بعدک الافا، اسے سب کچھ قربان کر چکے تھے. شب عاشورہ کو کیا کہا؟ میں اٹھاتا ہوں، لائٹ بند کرتا ہوں، بیعت اٹھاتا ہوں، آپ چلے جاؤ. او مشی فی بر الوالدین. دوسرا عید، اس عید کے یہ ایسوسیٹڈ ہمارے پاس ٹیچنگس ہے جو ایڈ کی گئی ہے قربانی کے علاوہ، یعنی بائی پروڈکٹس اینڈ کولیٹرل جو ڈیمانڈس ہے. اسلام کیا ہے؟ سوشل ہے. اسلام سوشل ان نیچر ہے. سوشل ٹائز میں ہی ہمارا کمال ہے. ہم یہاں کس لیے آئے؟ کامل ہونے کے لیے. اختیار کے ساتھ یہ ڈیوٹی ہے اور اوریجن ہے، وے ہے، گول ہے اور ڈیوٹیز ہے، ریفرین ہے، اوبیڈنس ہے، اور آپ نے سلیکٹ کرنا اختیار کے ساتھ. یہ کمال ہے. تو مشیع بر الوالدین، آپ جاؤ گے والدین کے پاس نیکی کرنے آج کے دن. اب بحث اس میں بہت ہے. یورپ میں اور کچھ ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی والدین الگ رہتے ہیں، فرزند الگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس جانا، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بیچارے ان کی راہ دیکھتے ہیں، یا بالآخر اگر زن بچوں کے ساتھ مشغول ہے اپنے والدین کو نہ بولے، خاص ان کی طرف اگر انہی کے گھر میں ہے تو کیا کرے؟ خاص توجہ دے ان کو. او ذی رحم قاطع یاخذ علیہ بالفضل، یا کسی نے آپ رشتہ دار بھائی بہن ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کاٹ لیا رشتہ آپ سے، قاطع رحم کیا. آپ شروع کرو گے، یاخذ آپ شروع کرو گی کس میں؟ کہ جناب علی اس نے کاٹا ہے، میں جوڑوں گا. مکارم اخلاق میں سے، مکارم اخلاق میں سے. اور آپ فضل کرو گے، اس پر کرم کرو گے. وَيَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، آپ شروع کرو گے سلام کرنا. یہاں آپ اس کو سلام، آپ نہیں کہنا وہ اس نے کاٹا ہے تو وہ سلام کرے، اس نے کاٹا ہے تو وہی آئے میرے پاس. نہیں، آپ جاؤ گے اس کے پاس. ٹھیک ہے. فضل کرو گے، کوئی چیز لے کے، ہدیہ لے کے، اور آپ سلام کرو گے تاکہ قدورتیں ختم ہو جائے. جس نے آپ کو محروم کیا آپ عطا کرو، جس نے آپ سے کاٹا آپ اس کو کنیکٹ کرو. یہ مکارم میں ٹاپ موسٹ مورالٹی آف اسلام. بالے
او رجل اطعم من صالح نسکہ، اور یا آپ کیا کرو گے، آپ نے ابھی بہترین اپنا بھیڑ ذبح کیا، یہ چیز آپ لے لو گے اس تک پہنچانے کے لیے قربانی کا گوشت. وَدَعَا إِلَى بَقِيَّتِهَا الجِّيرَانِ مِنَ الْيَتَامَى وَأَهْلِ الْمَسْكَنَ وَالْمَالِ، اور باقی جو بچے گا، یہ تو رشتہ دار تھے. اس کے بعد ہاں کن کے پاس جاؤ گے؟ جیرانی ہی، اپنے ہمسایوں کو دو گے. اور وَمِنَ الْيَتَامَى، جو یتیم ہے، ڈپرائیوڈ. یتیم سے مراد ہی نہیں کہ باپ ماں ہونا ہوں، ڈیسٹیچوٹ ہو، کوئی ضرورت مند ہو تو باپ ہو بھی تو مسئلہ نہیں، یعنی نیاز مند. یہ اس کا عام معنی ہے، یہ معنی محفوظ ہے، یہ معنی محفوظ ہے. یتیم پہلے یتیم کو، اور وہ یتیم بھی جو بیچارہ سوشل یتیم ہو، ٹھیک ہے، اکنامیکل یتیم ہو. اور فرمایا وَأَهْلِ الْمَسْكَنَ، مسکنہ ان کو بولتے ہیں مسکین. فقیر کے پاس کچھ ہوتا ہے، مسکین کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا بھی خیال رکھو. والمملوک، آج کل شاید ظاہر ہم تو نہیں ہے، وہ جو زر خرید غلام ہوا کرتے تھے ان کو دے دو. وتعاہد الاسراء، جو جیلوں میں ہے، جو جیلوں میں ہے ان کے ساتھ جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کا خیال رکھو، ٹھیک ہے. بھلے اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اصل اس کی کاز ہے عید الاضحیٰ کی، وہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام. کن کے تئیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ہمارے والد ہے، ملت ابیکم ابراہیم، ہاں خدا نے فرمایا. تو ملت ہو کس کی؟ ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی. ہوا سماکم بالمسلمین، اسی نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے. تو وہی اسوہ ان کی سیرت میں بھی، وَلَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو انہوں نے جو واقعہ پیش آیا بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا، اس کی وجہ سے ہم قربانی دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ خداوند نے مجھے وَهَبَنِي اسماعیل فی کبری، بڑھاپے میں 80 سال کہتے ہیں، تب اس کو فرزند عطا کیا. وہ کیسا فرزند عطا کیا؟ صالح اور تابعدار، مطیع، اطاعت گزار، اور بالکل خدا کی راہ میں سرنڈر، تسلیم. ایک تو بڑھاپے میں اولاد دے، دوسرا صالح دے دے، صحیح، اور اسی کو قربان کرنا ہے. یہ اصل فلسفہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آتے انٹریم کو، جو اس کا فلسفی ہے، کاز ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کہ عبودیت، انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میری باڈی یہ خدا کی، یعنی ٹرائنگولر جو ہماری کنسپشن ہے ایگزسٹنس کے متعلق، گاڈ، یونیورس اینڈ مین، صحیح. ان میں آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ God is the real by its own self-saturated and unlimited necessary existence، صحیح. اور باقی جو ہے کریشن ہے، محتاج ہے، خدا کے ارادہ کے ہے، نہیں کیا تو نہیں ہے. بس یہ جو ہمارے توحیدی نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس میں انسان اور جہان کی قیمت یہ ہے کہ جہان انسان کے لیے اور انسان خدا کی جان سکسیشن کے لیے ہے، تاکہ وہ یہاں پر بندگی کو انجام دے دے. اور بندے کے پاس یہ جہان بھی کچھ نہیں ہے، خود سے کچھ نہیں ہے، ایفیکٹ ہے، معلول ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. بلکہ ہم نہیں کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈنس ہے. خود محتاجی ہے، محتاج نہیں ہے. اگر کہو گے محتاج ہے، ایک کائنڈ آف اس میں انڈیپینڈنس وہ تصور ہوتی، وہ انڈیپینڈنس ہے ہی نہیں اس میں. عین فقر ہے، عین فقیری ہے جہان انسان. لیکن خدا اسی میں ریفلیکٹ کرتا اپنے
कमालात को, अपने सिफात को, अपने अस्मा को, अपने इल्म व कुदरत पावर सबको, और इस वजह से उसको शेयर कराता है उसकी इख्तियार को, तो उसको लगता है मैं कुछ है, मैं कुछ हूँ, है भी, लेकिन सब कुछ नहीं। इसलिए हमारे कंसेप्शन में है वल अमरु बैनल अमरैन, न हम मजबूर है न हम आज़ाद है, मजबूर भी है और आज़ाद भी है। इस वजह से ये जो आज़ादी है वो भी हम हैंड ओवर करें खुदा के लेजिस्लेशन को, सही है। फिर क्या हुआ, जिसमें हम मजबूर है उसमें मजबूर है, हम बॉडी को जैसे है वैसे ही है ना, इसको आप बना तू कौवा बन जा, कौवा तो नहीं बनेगा ना, ये भी जो है वही है, जिस माँ बाप से है उसी से है, जहाँ से पैदा हुआ वहीं से पैदा हुआ, जो कंडीशन है सारी आप मजबूर हो, इसमें कोई आपका चॉइस नहीं है ना। लेकिन आप ये काम करोगे नहीं करोगे, बुरा काम करोगे या नहीं करोगे, अच्छा काम करोगे नहीं करोगे, इसमें चॉइस है आपके पास। तो ये चॉइस भी आप हवाले करोगे किसके, उसी के जिसकी अथॉरिटी है इसमें, लेकिन डेलिबरेटली बाय योर ओन डिसीजन एंड नॉलेज और सरेंडरेंस उसको हवाले करोगे। नतीजा यही कमाल है, कुर्बानी का कंसेप्शन असल यही है। मा खलक़तु जिन वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन इंसानों को किस लिए बनाया, कि मुझे सरेंडर कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर ले, जो मैं कह रहा हूँ, चाहे हमारे फायदे में हो चाहे हमारे नुकसान में हो, ज़ाहिरन नुकसान लगेगा। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ गिव एंड टेक, गिव एंड टेक इज द यूनिवर्सल लॉ, इवन इन द स्पिरिचुअल फील्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ भी आप भी अंता व उम्मी नहीं कहते, मेरी जान माल बीवी बच्चे औलाद सारे फिदा किस पर, नबी पर, इमाम पर, क्यों, बेटर मुझे मिलेगा। ये हज़रत इस्माइल को जो शहीद किया, ज़िबह किया, ठीक, ज़ाया होने के लिए या बेटर हासिल करने की, बेटर किसके लिए, हज़रत इब्राहीम के लिए, हज़रत इस्माइल के लिए, दोनों के लिए, अभी मैं अर्ज करूँगा, दोनों के लिए। दिस इज अ गिव एंड टेक ऑन द लेजिस्लेशन एंड jurisprudential laws and ideological laws which God has given to us by his prophet, सही, उन रूलों पर गिव एंड टेक, न हम अपने हम कुछ है खुदा के साथ मामला करे, ऐसा नहीं है। वो भी मामला सिखाएगा कौन, खुदा। कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुम जन्नह, खुदा ने मोमिनीन से क्या लिया है, जान माल खरीदा है, उसके बदले जन्नत। खूब, ये किस तरह देना है, ये तिजारत किस तरह, डील किस तरह है। या अल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन तु'मिनूना बिल्लाहि व तुशाहिदूना बिअमवालिकुम, ए मोमिनो मैं दिखा दूं तुम्हें कैसे तुमने डील करना मेरे साथ, तु'मिनूना मेरे पर ईमान लाओ, व तुजाहिदूना बिअमवाल, अपने माल जान को क्या करो, फना करो मेरी राह में, जो मैं कहता हूँ। बस आपके पास कोई मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, तुम जो देते हो रिज़्क़, तुम जो देते खुम्स ज़कात सदका वगैरह, ये किसका माल है, ये खुदा का माल है। इन्नी ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रन वला मौतन वला हयातन वला नुशूरा, न मैं जान का, न माल का, मैं न जिंदगी का, न मौत का किसी का मालिक नहीं हूँ। क्यों, मखलूक हूँ, डिपेंडेंट हूँ, क्रिएशन हूँ और इफेक्ट हूँ, खुदा मेरी काज है, वही मालिक है असल। ये इस्लामी कंसेप्शन है, और ये प्रूव्स और एविडेंसेस से और प्रूफ से क्या होता, प्रूव होता है, बात नहीं है, फ़कत हमारा अकीदा नहीं है, प्रूवेबल भी है। एक आए जब कुर्बानी की तरफ जा रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो कौन आए, एक शेख, एक बूढ़े आदमी आए हज़रत इब्राहीम के पास। कहा, शेख ने कहा, फाक वाला शेख आए, बूढ़ा आदमी आया, असल में शैतान था, ठीक, तो कुर्बानी नहीं देनी उसको, हज़रत इब्राहीम को। मैं यहाँ खोल नहीं सकता क्योंकि मैं सोचता हूँ शॉर्ट करूँ ताकि ब्रीफ हो जाए। शेख फ़क़ाल मा तुरीद मिन हादल गुलाम, आप इस जवान को क्या करना चाहते इसको, ठीक है। क़ाल उरीदु अन अज़बहा, इमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैं इरादा रखता हूँ कि इसको ज़बह करूँ, ठीक है। किसको कह रहा है, उस बूढ़ा आदमी, शैतान।
फ़क़ाल सुबहान अल्लाह गुलामुन लम यअसिल्लाह। देखो शैतान को भी दर्द उठती है खुदा की इताअत की, है बहुत, ये शैतान शनासी बहुत ज़रूरी है, समझना चाहिए। कहा ये ऐसा जवान है जिसने गुनाह खुदा का कोई मासियत नहीं की है, तरफत ऐनिन अबदा। ये जो हम ब्लिंक्स करते हैं कितना टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इतना भी गुनाह नहीं किए, तुम इसको मारने जा रहे हो, तज़बाहु, आप उसको मारना चाहते हो, ज़बह करना चाहते हो। फ़क़ाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम अपने एतिकाद पे, अपने विजन पे, अपनी तकलीफ पे, अपनी बंदगी पे इतना विजनरी होना चाहिए, इतना आरिफ होना चाहिए, इतना यकीन होना चाहिए, किसी के बात किसी अंदाज में भी कही जाए आपको नजरसानी की ज़रूरत न पड़े। कितना अटैक किया तो बेचारे एक इतने प्यारे लड़के जो उसने कभी गुनाह नहीं किया, मासियत नहीं किया, उसको मारने जा रहे हो, नाम हाँ मारने जा रहा हूँ। जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब अपने मुहासिन में सफ़ेद बाल देखा, मैंने खुदा तेरा कोई गुनाह अभी तक अंजाम नहीं। हजतबा रब्बहु काना शाकिरन अनु में, हज़रत इब्राहिम क्या थे, शुक्रगुजार बंदे थे। शुक्रगुजार किसको बोलते हैं, कि वो खुदा की इताअत महज करने वाला। तो वो तो समझे ना कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, सीधे कह रहा नाम हाँ मैं उसको मारने जा रहा हूं। इन्नल्लाह कद अमरनी बिज़बही यदबी, खुदा ने मुझे ऑर्डर किया इसको ज़बह करना, हाँ मैं जा रहा हूं मारने। तो उस शैतान ने कहा एक ख्वाब था, तो खुदा ने तुम्हें मना किया है इस काम से, तो गलत समझा। देखो ये है कौन, मासूम, हज़रत इब्राहिम मासूम, शैतान उसको भी पटाने की कोशिश कर रहा है। ये आप समझे, हमारी तो बात ही नहीं है। तो फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो ख्वाब रहमानी था, दस्तूर इलाही था, मुझे न सिखाओ। मैंने खुदा की रहमत के नीचे परवरिश पाई है तौहीदी बचपन से। खुदा कुरान पर मैंने इसको सीधे तरबियत की है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसलिए खलील बनाया उसको। तो कह रहे मुझे कह रहे हो, ये ख्वाब नहीं है। हज़रत इब्राहिम खुदा के साथ हालात के साथ ज़िंदगी करते हैं, यानी एक्चुअल ज़िंदगी कर रहे हैं। ख्वाब भी उसका एक एक्चुअल पोर्शन है, वो ख्वाब हमारा नहीं है। और नबी का ख्वाब हमारी तरह वो फ़कत रहमानी होता है, फ़कत, चूँकि शैतान की वहाँ रसाई नहीं है। क्यों, ये आलम जबरूत और मलकूत से ऊपर है, सही, वहां शैतान की रसाई नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अरा फिल मनामी इन्नी अज़बहुका फंजुर मा तरा, ये मैंने फर्जन देखा आपको ख्वाब में तुम्हें ज़बह करते हुए, तेरी क्या राय है। किसको कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबती इफ़अल मा तुअम्मर सतजिदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, बाबा मेरी जो तुम्हें खुदा ने ऑर्डर किया है कर लो, इंशाल्लाह पाओगे मुझे साबिर। साबिर क्या हुआ, तीन चीजें, जो ऑर्डर है आप अंजाम दो, मैं भी उसको एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा, गुनाह तो मुमकिन नहीं है और मैं उस पर सब्र करूंगा। तीसरा, उसमें बला आएगी, रगे कटेगी, है ना, तो उस पर भी सब्र करूंगा। तीनों किस्म की ग्रेड के सब्र जो है वो कहा इंशाल्लाह मैं करूँ। ये भी कहा मैं करूंगा नहीं, इंशाल्लाह। ये तौफीक किसकी मिलेगी, खुदा की तरफ, नियत और इरादा पूरा है। तो हजरत इस्माइल ने बाबा से हजरत इब्राहिम अलैहि कुछ डिमांड्स की, अब तवज्जो करिए, डिमांड्स की। मेरे हाथ पांव अच्छी तरह बांधना ताकि कुर्बानी के वक्त बेअदबी न हो, हाथ पांव को फैलाने की इरफान है।
اب دیکھیے قربان آپ نے خدا کی راہ میں نماز پڑھ رہے ہو، اطاعت کر رہے ہو، حرام سے بچ رہے ہو، حلال کو انجام دے رہے ہو، واجب کو انجام دے رہے ہو، اپنی خواہش نہ ہو، جس طرح جیسے خدا نے کہا منظوری خدا اس سے کھینچ کے لے آؤ. اور دیکھو خدا کس طرح کس ادب ظاہراً بھی گستاخی نہ ہو. اگر ہاتھ پاؤں حضرت پھیلاتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو تقاضا ہے طبیعت کا، وہ طبیعت گریٹ رب کے سامنے بے ادبی ہے. اس لیے بھیڑ کو قربان کرنا اس کے بعد ہے کہ اپنے کو قربان کرے لیجسلیشن کے فالوونس پر، جو اسلامک لیجسلیشن ہے اس پر عمل کرنے پر قربان کر، اپنی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے. یہ حکم خدا ہے، ہم نے انجام دینا ہے جس طرح کہا ہے اسی طرح. اس میں اخلاقیات بھی اور ایمان بھی استقامت بھی ساتھ رکھو. میرے لباس کو اوپر کرے تاکہ خون اس پر نہ لگے. تیسرا، چاقو تیز ہو تاکہ فرمان الہی کو جاری کرنے میں جلدی ہو جائے اور آسانی ہو جائے. یعنی اگر باپ راگے نہ کاٹ پائے، ان کو بھی اذیت ہوگی، ان کو بھی اذیت ہوگی، جو مقصود تھا وہ صحیح انجام نہیں پائے گا. اب آپ اس کو وہ فیکٹر نہیں کہ جب ہم کسی قربانی کو ذبح کرتے ہیں وہاں کہاں تیز ہونا چاہیے تاکہ جلدی کٹے، اس کو اذیت نہ ہو. یا پھر قربانی خود کہہ رہا ہے، عجیب ہے، قربانی خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اذیت نہ ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہے. خدا کے فرمان میں تیزی ہو اور آسانی ہو. آپ کہو گے نہیں یہ وہاں ایکٹنگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ معصوم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کون ہے یہ، کون ہے یہ معصوم. آپ دیکھیں ڈائلاگ، دیکھیں ایکسچینج آف نالج، دیکھیں. میرا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دے تاکہ شفقت پدری اجرائے حکم خدا میں مانے نہ ہو. کسی مدد کر رہے ہیں؟ اپنی، بابا کی، دونوں کی. کس میں؟ دونوں کامیاب ہو جائے خدا کا آرڈر عملی ہونے میں. اگر بابا کو رحم آ گیا وہ ذبح نہیں کرے گا، وہ بھی ناکام، میں بھی ناکام، اور خدا ہم سے ناراض. یہ قربانی پر نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے دن رات صبح شام میں کیا کر رہا ہوں. خدا کے اوامر مجھے سنگین لگتے ہیں یا حضرت ابراہیم اسماعیل کی طرح اچھے لگتے ہیں، محبت اور ادب اور شوق میں. اور اگر دشمن آ رہا ہے دماغ خراب کرنے، اس کو مس گائیڈ کرنے، اس کو بھگاتے ہیں. ابھی تو آپ رامی جمارات کرتے ہو نا، پتھر پھینکتے ہو نا شیطان کو، کیوں؟ ہاں، وہ اپنی جہالت کو، اپنی مخالفت خدا، مخالفت اوامر الہی اور گناہوں کو انجام دینے کو پتھر پھینکنا ہے. اپنے ہوائی نفس کو خدا، عقل اور فطرت و شریعت پر غالب کرنے کو آپ پتھر مار رہے ہو. تو وہ فلسفے موجود ہے. اور عجیب آخری پوائنٹ ہے کہ میرا یہ جو قمیض ہے اس میں خون آئے گا نا، یہ خون آلودہ قمیض لے کے میری والدہ کے پاس جاؤ. ٹھیک، حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں انہیں میرا سلام عرض کریں. تم بھی سلامتی دین و بندگی، میں بھی سلامتی دین و بندگی، تو بھی کامیاب میں بھی کامیاب. یہ سلام یہ معنی رکھتا. اور ان کو فرمایا کہ میرے فراق میں بےتابی نہ کرے. خون آلودہ قمیض بھی دکھا دے اور بےتابی نہ کرے، یہ بھی خواہش کی جائے. کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ خانوادہ طہارت ہے. یہ وہی بی بی ہے جس نے اسی اسماعیل کو، ہاں، کہاں زمزم، صفا و مروہ ہے نا، وہاں رکھا اور حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے علیہ السلام، اور اس کی پرورش کی شوہر کے بغیر بھی. ٹھیک، انی اسکنتو ذریتی بواد غیر ذی زرع.
عظیم انسان ہے, یہ ایک چھوٹا کنبا نہیں ہے. والد اسے پہلے بہت قربانیاں دے چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. بھالے تو ان کو کہیں کہ اب تابی نہ کرے, اس قربانی کی مبارک باد بھی دے. زخم پہ نمک پاشی, یہاں کوئی تعارف ہے؟ یہ فرزند کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فرزند ہے, یہ نبی ہے. بار بار دیکھیں, نبی ہے. اس سے بڑھ کر معارف اور کمال عبودیت اور ویژن ہے ہی نہیں. یہ حضرت ثانیہ زہرا, حضرت زینب کبریٰ ربنا تقبل منا هذا القرب قلیل من القربان, یہ معمولی سی قربانی قبول کر لی. امام حسین علیہ السلام, حضرت عباس, علی اکبر علیہ السلام وغیرہ. یہ علی کی اور زہرا کی فرزند ہے, گریڈ ان کا کم نہیں ہے. دیکھیں نا, ان کا گریڈ کم نہیں ہے. کلام سے دیکھیں. ابراہیم فرماتے فرماتے علیہ السلام, نعم العون انت علی امر اللہ یا بنی, کتنے مددگار, اچھے مددگار ہو خدا کے آرڈر کو انجام دینے میں اے میرے پیارے بیٹے. ایسی کیفیت ہو نا, وہ قربانی کرے, سب کریں. جس کو اس والی یہ والے تجربے حاصل ہوں, اس کو زیبا دیتا ہے. کیا قربانی اچھا ہے, اس کے لیے زیبا ہے, دوسروں کے لیے بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے زیبا. تو فلسفہ یہی ہے قربانی کا. ہم فقط بکرے کے پیچھے نہیں. کسی نے کیا خوب کہا, بکرے کے سینگ اچھی ہونی چاہیے, ٹانگ اچھی, آنکھ ہونی, سالم ہونی چاہیے. خود کیا ہونا چاہیے؟ ناقص, جھوٹا, فراڈی, حرام خور. صحیح ہے نا؟ نہیں, اجازت نہیں. الہی ان لم ترحمنی لشؤم ذنبہ. اب حضرت ابراہیم خداوندہ, اگر آپ میری بد گناہوں کو نہیں بخشو گے, برے گناہوں کو نہیں بخشو گے, فرحم ھذا الصغیر, تو اس چھوٹے معصوم کو رحم کر. الذی لا ذنب لہ, جو بے گناہ ہے. یہ وہی گناہ ہے جو حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ ظلم تو نفسی فاغفر لی, میں نے ظلم کیا, آپ نے میرے گناہ بخش دے. اس گناہ کی الگ سے تفسیر ہے. یہ گناہ حرام مولوی نہیں ہے, حرام مولوی کی حرام کام انجام دیا نہیں. یہ گناہ الگ قسم کے ہیں, یہ معرفتی قسم کے ہیں, اور یہ مناسبت ہے ایک معصوم خلیل جو نبی ہے, پاک ہے, معصوم ہے, اور خدا سبحان, یہ الگ, اس کا لفظ مشترک ہے, معنی مختلف ہے. حضرت اسماعیل نے فرمایا, والد محترم, مگر نہیں دیکھ رہے ہو. اب دیکھیں یہ حالت کہ یہ کنبا کون ہے. ملائکۃ اللہ آسمان سے نیچے جھانک رہے, ہماری قربانی کا انتظار کر رہے. اب دعائیں ہوئے مانگ رہے ہو, جلدی کرے. فرزند کیا دیکھ رہا ہے؟ ملائکۃ اللہ فی السماء. یہ بندہ کہاں ہے؟ زمین میں نہیں ہے, برزخ میں بھی نہیں ہے, یہ سما جبروت و ملکوت میں ہے, ملکوت جبروت میں ہے, اس سے بلند مقام پر ہے. بس یہ ہم بیان نہیں کر سکتے, یہ نبیوں کا معاملہ ہے. یہ عرفان اور عالم اطاعت اور خلالت. خلیل کس کو بولتے ہیں؟ خلال نہیں بولتے ایک کو دوسرے کے درمیان سے ڈالنا, خلال نہیں بولتے, خلال آتے ہیں. بس اس کا وجود دوسرے کے وجود میں پیوست ہونا. نس میں ابراہیم کے وجود میں وجود خدا پیوستہ ہے, تو یہ اسی کا فرزند ہے. یہ بابا کو
گائیڈ کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کون, ملائکہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں, آپ کیوں اتنا طول دے رہے ہو. سمجھے نا, قربانی کس قسم کی قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے چاقو اٹھایا اور گردن پر پھیر لیا, کس کے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہادا ولدی زینت قلبی, خدا بندہ یہ میرا فرزند ہے, میری روح کی زینت, میرے روح کی زینت روح ابراہیمی خلیلی ہے, خدا کا دوست ہے, اور یہ اس کی بیوٹی ہے. لا الہ الا اللہ, یعنی وجود پاک ابراہیم کی ریفلیکشن ہے. کتنا بڑا سٹیٹس ہے. یہی کلام اس کے فرزند امام حسین نے پڑھا, الیوم برز الیہم غلام اشبہ الرجال الی نبیہم خلقا خلقا و منطقا. ٹھیک ہے. زینت قلبی قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور خدا بندہ اس کے فراق میں, اب یہ شہید ہو رہا ہے, ذبح ہو رہا ہے, اس کے فراق میں مجھے کیا بنا دے؟ صابر اور شاکر. لا الہ الا اللہ. اب جو قربانی کرے گا نا میرے عزیزو, اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے. حضرت خلیل کی سنت ہے علیہ السلام, صابر ہونا چاہیے اور شاکر ہونا چاہیے. صابر کے کیا معنی ہوا؟ تینوں قسم کے صبر ہو, واجبات کو انجام دینے میں اس کو کوئی کوتاہی نہ ہو, حرام کو چھوڑنے میں کوئی مشکل نہ ہو, اور بلاؤں اور مصیبتوں آزمائشوں میں خوش رہے, خدا کے حکم پر راضی رہے, اور اس بلا کو تبدیل کر دے کس میں؟ اپرچونٹی میں. کس میں؟ بلا کو, مصیبت کو اپرچونٹی میں, اس کو تحفے میں تبدیل کر دے. اور یہ ہوگی تین قسم. یہ انسان ہونا چاہیے قربانی کا مستحق ہے, قربانی کرنے کا, نمبر 1. نمبر 2, شاکر بھی ہونا چاہیے. شاکر کیا ہوا؟ شکر زبانی, شکر عملی, شکر قلبی. شکر زبانی کیا ہوا؟ یہ وجود ہمارا کس کی نعمت ہے؟ خدا کی نعمت ہے. ہم اس کو کیا کرنا ہے؟ جس کی نعمت ہے, جس طرح اس نے کہا ہے, اس پہلے تو ہم ذکر کریں, خدا مندہ یہ تمام نعمتیں تم نے, علم دیا, عقل دیا, ماں, باپ, دنیا, ٹیچر, شریعت, دین, آخر, ہے نا, سب کچھ دیا. ان نعمتوں پر میں کیا کر رہا ہوں؟ شکر حمد کر رہا ہوں تیرا. نمبر 1. دوسرا, عملاً جو دستور دیا, ان سے کیا کرنا ہے؟ آنکھ سے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ سے کیا کرنا ہے؟ عقل سے کیا کرنا ہے؟ علم سے کیا کرنا ہے؟ دنیا کو کیا کرنا ہے؟ سوسائٹی میں کیا کرنا ہے؟ یہ سارے ڈیوٹیز انہی قوانین کے مطابق انجام دینے ہیں. جو منع کیا اسے رکنا ہے, جو آرڈر کیا اس کو انجام دینا ہے. صحیح ہو گئے 2. تیسرا, دل سے بھی, جس طرح یہ تھے دلن راضی تھے, چاہے سر کٹوانا پڑے, چاہے سر کاٹنا پڑے. یہ تو انتہا ہے. اس میں دلی رضا کہ بے ادبی بھی چھوٹی نہ ہو جائے, اور خوشی ہو جائے, اور اپنے اس بندگی کا ریوارڈ اور ایوارڈ لینا ہے کسے؟ فقط خدا سے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اس لیے کہا بسم اللہ و باللہ اللہم تقبل ہو, پر بسم اللہ باللہ کے ذبح, خداوند قبول کر اس قربانی کو. وارنی ما وعدتنی فیہ یوم لقائک, روز جب میں تم سے ملوں گا مجھے اس کا صلہ دے دو. دیکھا, گیو اینڈ ٹیک از دا یونیورسل لا. یہاں اب دنیا نہیں مانگ رہے ہو, دنیا کو جس نے بنایا اسی سے مانگو. گیو اینڈ ٹیک کا اصل اسلامک کنسپشن کیا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے شریعت, عقل اور فطرت کے مطابق اس کو نچھاور کر لو, پیشکش کر لو. اس کا معاوضہ کسے مانگو گی؟ جس کے لیے کیا, اسی سے بس. اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا رب فدیت لک نفسی, میرے پالنے والے, میں نے نفس فدا کیا تم پر.
وَرَضِيتُ بِقَضَائِكَ، تیرے آرڈر پر میں کیا ہوں؟ راضی ہوں، راضی ہوں. اب اس پہ بہت بحث ہے. مقام رضا کیا ہے؟ العلم، ایسا علم کہ مخلوق نہ فائدہ دیتے نہ نقصان پہنچے، نہ ضرر دیتے ہیں نہ نقصان، نہ عطا کرتے ہیں نہ منع کرتے ہیں. صحیح. اور پھر آپ لوگوں سے مایوس ہو جاؤ گے اور فقط عمل کرو گے خدا کے لیے، امید رکھو گے خدا سے، خود ڈرو گے تو خدا سے، تما رکھو گے تو خدا. یہ رضا ہے. بقضا فتقبل منی، اب قبول کر میری. یہ نہیں کہا منت میری ہے، میں اپنی جان دے رہا ہوں تم پہ، تو منت رکھ میری قربانی کرنے کو تم نے ممکن بنایا، اب قبول کر. کنسپشن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹایا زمین پر، چھری لے لی اور گردن پر چلا دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ چھری کو اس طرح کیا، چھری کی دھار یہ ہے نا، الٹا دیا اس کو، اور حضرت ابراہیم پتہ نہیں چلا، چھری الٹ گئی اور وہ نہیں کاٹ رہی ہے، دوسری تیسری مقرر کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک. اب دیکھو یہ خاندان کیا ہے، فقط بیڑ کے پیچھے نہ لگو بیچارے کی. دیکھو کس کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور اپنے میں زندہ کرنا ہے، بیڑ میں نہیں، فقط بیڑ میں نہیں، اپنے میں. اسوہ حسنہ، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ اسوہ حسنہ. تم بھی ایجاد کرو اپنے میں یہ چیز. کیا فرمایا؟ چھری تمہیں کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں عمل کر رہی ہے؟ نہیں کیا جو عمل کیا. الخلیل یامرنی، خلیل خدا مجھے کہہ رہا چلاؤ، والجلیل ینہانی، خدا کہہ رہا نہ چلاؤ، میں کیا کروں. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے آرڈر اس خواب کو پورا سچا کر دیا. بس کیا بننا ہم نے؟ سچا بننا. کس پر؟ اپنے اعتقادات پر، اپنے بندگی پر، خدا کے اوامر پر عمل کر کے، نواہیوں سے دور ہو کے. صحیح. نیت خالص قربتاً الی اللہ، انا کذالک نجزی المحسنین. یہ جزا ہم دیتے کس کو؟ جو مطیع، نیک بھی ہو اور اطاعت گزار ہو. اور حضرت اسماعیل کو کیسے کیا؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وصلی اللہ علیہ وسلم.